نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھتا ہوں۔ رمضان مبارک کے روزوں سے قبل یا روزہ رکھتے ہوئے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ روزے کے مفسدات کیا ہوتے ہیں، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں سے صرف قضا کی ضرورت ہوتی ہے اور کن چیزوں سے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، رمضان مبارک کے فرض روزے کے علاوہ باقی جتنے بھی نفل روزے ہوتے ہیں اس کو توڑنے سے، جان بوجھ کر توڑنے سے کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا فرض روزہ توڑنے کی صورت میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے توڑنے کی صورت میں نہ رکھنا الگ چیز ہے، کوئی شخص رکھے ہی نہ سرے سے، اس کا وبال اور گناہ تو الگ ہے، لیکن رکھ کر توڑ دینے کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن صورتوں میں صرف قضا ہے اور کن میں کفارہ بھی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے قضا کفارہ دونوں لازم آ جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کر کوئی دوا یا غذا، دوا ہو کوئی دوائی وغیرہ یا کوئی غذا ہے، کھانے کی چیز ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اس کو استعمال کیا جائے اور وہ ایسی چیز ہے جس سے جسمانی لذت حاصل ہو، ظاہر ہے کھانے پینے سے اس کو کچھ جو کھانے پینے کا مقصد ہے وہ پورا ہو اور جسمانی فائدہ حاصل ہو، ظاہر ہے جب کچھ کھائے گا پیے گا تو فائدہ تو ہوگا، اور وہ چیز بھی ایسی ہو جو کھانے پینے والی ہو، اس میں خوراک کی چیزیں بھی ہے جیسے میں نے عرض کیا آتی ہیں اور دوا وغیرہ بھی آ جاتی ہے، تو اس کی تھوڑی مقدار ہی کیوں نہ ہو، پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک چمچ یا ایک نوالا کھائے گا یا کم یا زیادہ، جتنی بھی چاہے وہ ایک تل کے برابر اور وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح بغیر عذر کے جان بوجھ کر رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں روزے کی حالت میں کوئی شخص کھائے گا تو اس کے اوپر قضا بھی لازم ہے ایک روزہ، اور کفارہ بھی لازم ہے، جو 61 ملا کر وہ 60 روزے ہوتے ہیں اور ایک یہ روزہ ملا کر 61 روزے بنتے ہیں، اور 60 روزے بھی مسلسل رکھنے پڑتے ہیں، اس میں کوئی قضا نہیں ہوگی ورنہ دوبارہ سے شروع کرنا ہو۔ اور خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو تو ناغہ آ جاتا ہے، ان کی بیماری آتی ہے، تو خواتین کے لیے ان ایام کے علاوہ جہاں شرعاً روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کے علاوہ باقی پابندی کرنی ہوگی 2 مہینوں کی، یعنی 60 روزے پورے کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے اور نازک ہے اور پھر اس انسان پر کفارہ بھی آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بغیر عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑنے میں انسان گناہگار بھی ہو جاتا ہے اور قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ایسے مسائل کا سمجھنا، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں ملنا بستری کرنا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں یہ انگلش والے اس کو انٹرکورس کہتے ہیں اور عربی میں دخول کہتے ہیں، کہ دونوں کے باہم ملاپ ہو جائے، اور اس کی تفصیل علماء سے موقع پر پوچھی جا سکتی ہے، یعنی جب کوئی خدا نخواستہ مسئلہ پیش آئے، عموماً اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسے مسائل پیش آنے کے بعد جا کے معلومات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، تو پارا تو آ گیا ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اور کون سے حدود تک جائز ہے تعلق رکھنا میاں بیوی کا اور کہاں سے آگے ناجائز ہے، تو یہ چیز ضروری ہے
اور اس کو سمجھنا لازم ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے تو باہر صورت قطعاً لازمی طور پر قضا کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے بستری کی صورت میں ظاہر ہے یہ دونوں لوگوں کا عمل ہے، دونوں کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں آتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ زبردستی کا موقع آ گیا بالفرض، جس میں سے ایک فریق کی یعنی رضا شامل نہیں ہے اور انتہائی شدید مجبوری ہو گئی، زبردستی ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں علماء گنجائش دیتے ہیں کہ وہ صرف قضا رکھے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال طور کوئی خاتون بہت زیادہ مجبور ہو گئی شوہر سے اور ایسا ہو گیا تو وہ اپنے حالات ظاہر ہے اور علماء کے سامنے رکھیں تو پھر پتہ چلے، تو اس صورت میں گنجائش تو ہو جاتی ہے، ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دونوں کے اوپر جو ہے وہ قضا اور کفارہ لازم ہو جاتے ہیں، لہذا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ عموماً ایسے مسائل آتے ہیں لیکن لوگ خلاف ورزی کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں اور پہلے یہ نہیں معلوم کرتے کہ بھئی کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی کو اللہ نے ایک حلال نعمت سال بھر کے لیے دی ہے، زندگی بھر کے لیے دی ہے، تو خواہ لازمی رمضان میں اور دن میں کیوں اس کے خلاف ورزی انسان کرے؟ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تو صرف وہ صورتیں ہیں جہاں قضا کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ باقی جو عام چیزیں ہیں جس سے صرف قضا ہی لازم آتی ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز غلطی سے منہ میں چلی گئی اور گلے سے نیچے اتر گئی، جیسے وضو کرتے ہوئے وضو کا پانی چلا گیا، غسل کرتے ہوئے پانی چلا گیا، گلے سے نیچے چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ یاد بھی ہے، روزہ یاد ہو، روزہ یاد نہیں ہے اور پانی چلا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو بھول کر کھانے پینے والا معاملہ ہو جائے، لیکن اس کو روزہ یاد ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا غسل کے وقت بھی اور وضو کے وقت بھی کلی کرتے ہوئے احتیاط کرنا۔ شک شبے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگ کو شک شبہ ہو جاتا ہے اور بلا وجہ بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ بار بار کہتے ہیں کہ اب پانی چلا جائے گا، چلا گیا چلا گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہی ایسا انسان کے منہ پر بنایا ہے کہ جب یہ کلی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پانی باہر پھینکتا ہے تو کوئی گلے میں کوئی چیز جاتی نہیں۔ ہاں اگر انسان غرغرہ کر لے اور غرارے کرنا شروع کر دے اور منہ میں پانی ڈال کر باقاعدہ اس کو سر اونچا کر کے غرارہ کرے گا تو ظاہر ہے غرارہ جو ہوتا ہے وہ گلے میں ہوتا ہے اور گلے میں پانی جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک میں دن میں وضو کے لیے ہم جیسے کلی کرتے ہیں، ناک پہ پانی ڈالتے ہیں، اگر غسل کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے جو ہم وضو میں کرتے ہیں۔ غسل والا جو عام طریقہ ہم رمضان کے علاوہ کرتے ہیں وہ رمضان کے روزے میں نہیں کرنا چاہیے اور نہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر لوگوں کے یہاں مشہور بھی یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو غرارہ یا ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا ہے وہ پھر مغرب میں کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور مغرب میں تو خود بخود ہو جائے گا، جب آپ پانی پئیں گے تو غرارہ ہو جائے گا، بات ختم ہو، تو پھر غرارے کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ ویسے ہی مشہور کیا ہوا ہے لوگوں نے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور شریعت میں وضو کا یا غسل کا کوئی قسطوں کا سسٹم نہیں ہے کہ قسطوں میں وضو ہو جائے اور قسطوں میں غسل ہو جائے، آدھا دن کو ہو جائے آدھا شام کو، ایسے نہیں ہوتا۔ وہی غسل ہوگا لیکن وہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ جو عام دنوں میں ہم غرارہ کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈال کے کھینچتے ہیں تو رمضان کے دن میں روزے میں دن میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زبردستی کوئی شخص کچھ پلا دے، کھلا دے، پلا دے، حلق سے نیچے چلا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہوگی کیونکہ غلطی نہیں ہے اس کی، اور غلطی سے ہوا ہے یا زبردستی ہوا ہے تو کفارہ نہیں ہوتا، باقی قضا تو ہے کیونکہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر مریض ہے، بیمار ہے، شدید مجبوری کی صورت میں اس نے کچھ کھا پی لیا، جیسے بعض اوقات ایسی بیماری یا ایسی تکلیف ہو جاتی ہے، ویسے تو عموماً انجیکشن وغیرہ لگا کر ڈاکٹر سے لگوا لیا جائے تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی سے کام چل جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حالانکہ دوائی سے زیادہ تو انجیکشن کا اثر ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے۔ تو رمضان میں دن میں کوئی تکلیف ہوئی جا کے انجیکشن لگوا لیں، لیکن اگر ایسی کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ جی اب آپ کو روزہ توڑنا ہوگا، کوئی ایسی گولی لازمی ہے کھانے کی یا دوائی کہ آپ وہ کھائیں گے تو کھانا پڑے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر مجبوری ہے، اس صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے
مجبوری ہے تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہو۔ کوئی ایسی چیز انسان کھا لے جو غذا نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز ہے نہیں، جیسے خون نکلتا ہے بعض اوقات اندر مسوڑوں سے، اور وہ خون نکل لیا انسان، تو اب خون تو کھانے پینے کی چیز ہے نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال گلے سے نیچے اگر وہ چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آنسو آنکھوں سے نکلے اور اتنے نکلے گلے وہ اس پہ آئے منہ، چہرے پر، منہ پر، اور اس نے اس کو نگل لیا اور گلے میں اس کا اثر محسوس ہو گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ چونکہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں تو روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس میں کفارہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز انسان کھائے جو عام طور پر اس ترتیب سے نہیں کھائی جاتی، جیسے کوئی کچے چاول کھا لیتا ہے یا کچا آٹا جو ہے اٹھا کر اس کو پھانک لیتا ہے، جیسے کوئی لوگ چورن وغیرہ کھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کوئی روٹی یا آٹا تو نہیں کھاتا، اسی طرح یہ طریقہ کچے چاول کھانے کا ہے تو نہیں، لیکن ظاہر ہے ایک چیز اندر جا تو رہی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہ کہ کفارے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عام کھانے پینے کی اشیاء اس طریقے سے ہے نہیں، لہذا روزہ ٹوٹے گا ضرور لیکن ایک کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو قے کا مسئلہ ہوتا ہے الٹی کرنے کا، اس میں اکثر لوگوں کو شک شبہ ہوتا ہے۔ مشہور لوگوں میں یہ ہے کہ الٹی ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزے کا تعلق اندر چیز جانے سے، باہر نکالنے سے نہیں۔ باہر تو انسان دن میں پیشاب پخانہ بھی کرتا ہے اور تھوکتا بھی ہے اور نزلہ بھی اس کا خارج ہوتا ہے، اور انسان کے بدن سے بہت سی چیزیں دن میں خارج ہوتی رہتی ہے۔ مسئلہ خارج ہونے سے نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹنے کا تعلق داخل ہونے سے ہوتا ہے کہ اندر کون سی چیز جائے۔ اب ظاہر ہے کہ الٹی اگر کوئی شخص منہ بھر کر کرتا ہے، منہ بھر کر کرنے والی وہ ہوتی ہے جس کو انسان روک نہ سکے، اتنی اس کو الٹی آتی ہے، اور اس کے بعد وہ کر لیتا ہے تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی سب کے سب الٹی وہ باہر کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے واپس کچھ چلی گئی تب آ کر سوال آتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ گلے سے اوپر جب کوئی چیز اندر سے آ گئی تو اب وہ یوں سمجھے کہ باہر آ گئی، اب باہر آنے کے بعد جب وہ باہر سے اندر جائے گی یہاں آ کر مسئلہ خراب ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کو الٹی ہوتی بھی ہے تو الٹی کر لے، واپس اندر نہ جائے، کیونکہ واپس جائے گی تو پھر کچھ صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ صورت ہے کہ منہ بھر کر ہو اور اس کے بعد اس میں سے کچھ چلا جائے اندر واپس، تب روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی زبردستی الٹی کرے، یعنی منہ میں گلے میں کوئی چیز ڈال کر، ہاتھ ڈال کر اور انگلی ڈال کر زبردستی خود کو الٹی کرائے، اگر ایسا کرتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ جب زبردستی کر رہا ہے تو گلے میں کوئی چیز ڈال رہا ہے، انگلی ڈال رہا ہے یا اور کوئی چیز، کوئی اسٹک، کوئی ڈنڈی، کوئی بھی چیز ہو، اور اس سے اپنا زبردستی الٹی کر رہا ہے۔ تو بعض ڈاکٹر بھی کرواتے ہیں بعض اوقات، جن کو ایسی چیز کھا لی کہ اب وہ معدے پر اس کا اثر ہو رہا ہے، نقصان دہ ہے، تو ڈاکٹر الٹی کراتے ہیں، اس کو ایسی چیز دیتے ہیں یا گلے میں کچھ تاکہ یہ الٹی کرے اور جو اندر کا جو خراب چیز ہے وہ باہر نکل آئے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ حرکت جو ہوتی ہے، چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے گلے کے ساتھ، اس میں جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی عام طور پر کسی کو الٹی ہو جاتی ہے اور الٹی باہر ہو جاتی ہے، واپس کچھ نہیں جاتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اگر روزہ توڑنے کے بعد کسی کو شک شبہ ہو گیا، یعنی روزہ ٹوٹا نہیں ہے، اس کو شک ہو گیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ علماء سے پتہ کرے کہ جی میرا روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا۔ اگر ٹوٹ بھی جائے تب بھی رمضان المبارک کے احترام میں شام تک، مغرب تک کھانا پینا پھر بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ بھی جائے کہ رمضان کا احترام تو کرنا ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کسی کو شبہ ہوا کہ میرا روزہ ٹوٹا ہے، حالانکہ ٹوٹا نہیں تھا، اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں اگرچہ اس نے اچھا تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ کفارہ پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ شک شبے میں کام ہو رہا ہے اور جان بوجھ کر تو کھا پی رہا ہے، لیکن اس کو شک ہو گیا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایسی صورت میں صرف اور صرف جو ہے قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ احتلام کی صورت میں بھی عموماً ہوتا ہے، بعض لوگوں کو شک شبہ کہ دن کے وقت احتلام ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ روزے کا تعلق توڑنے کا ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ جو اندر جائے، باہر نکلنے والی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تو جسم سے باہر خارج ہو رہی
تو احتلام میں بھی تو جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے، اندر تو نہیں جا رہی، اور وہ اختیار میں بھی نہیں ہے۔ احتلام ہو جانا تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے، تو کیسے اپنے آپ کو روکے؟ لہٰذا غیر اختیاری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے شک شبہ ہوتا ہے، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، کہ غلط ہے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، احتلام ہو گیا غسل کر لے، میں نے آپ طریقہ عرض کر دیا، تو غرارہ وغیرہ نہ کرے، ناک پہ پانی زیادہ نہ ڈالے، باقی غسل کر کے اپنی نماز پڑھے، روزہ بالکل درست ہے۔ اگر کسی کو سحری کے وقت ہو گیا احتلام، اور جس وقت روزہ بند ہو رہا ہے، سحری بند ہو رہی ہے، اس وقت تک اس نے غسل نہیں کیا ہے، تب بھی اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، روزہ خود بخود شروع ہو گیا۔ اب وہی ہے کہ غسل کرے، سحری سے پہلے کر لیتا تو اچھی بات تھی، نہیں کی تو سحری کے بعد غسل کرے، نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے روزہ تو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس کے متعلق خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ بطور نمونہ کچھ مسائل ہیں، ظاہر ہے اس میں سارے مسائل تو نہیں آتے، علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں موقع پر، اور جو چیزیں مفسدات ہیں، توڑنے والی چیزیں ہیں، وہ پہلے سے ذہن میں یہ ہونی چاہیے۔ اور یہی ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی بات پیش آ جائے تو آپ فوراً کھانا پینا جو شروع کریں، میں نے عرض کیا یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میرا روزہ ٹوٹ بھی گیا خدا نخواستہ، تب بھی مجھے مغرب تک اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہی مسئلہ خواتین کے لیے بھی ہے، یہ بھی گھر میں بتائیں کہ دن کے وقت اگر خاتون کو ماہواری آ گئی تب بھی وہ دن اس کو پورا کرنا پڑے گا، شام تک کے لیے وہ پابندی ہونی چاہیے، جیسا کہ وہ رمضان کے احترام، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بند ہو گئی، پاکی پیش آ گئی، رمضان مبارک میں پاک ہو گئی خاتون دن میں، تب بھی اس کو شام تک وہ پابندی کرے اور اس کا اہتمام کرے، یہ رمضان کا احترام ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ جب نہیں رکھتی ہے روزہ تو ایسی صورت میں خواتین ظاہر معذور ہیں، تو ان کا کھانا پینا ظاہر درست ہوگا۔ لیکن جتنے بھی لوگوں کو شریعت نے اجازت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی، جیسے مسافر ہو گیا یا کسی کو کوئی عذر بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اجازت ہے، علماء سے معلوم کر کے اور ڈاکٹر سے طبی طور پر دونوں جب آپ کو اجازت دے دیں، ڈاکٹر بھی دیں اور علماء بھی بتا دیں، تو اس کے بعد پھر انسان کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش۔ تو اس صورت میں بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ احترام رمضان ضروری ہے، لوگوں کے سامنے، پبلک میں، سب کے سامنے، باہر کھانا پینا، کہ جی مجھے تو عذر ہے، ہر آدمی کو تو ہمارے عذر کا نہیں پتہ نا، تو یہ احترام رمضان کے خلاف ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص مسافر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، لیکن اب وہ سب کے سامنے روزہ توڑ رہا ہے اور کھا رہا ہے پی رہا ہے، یہ احترام رمضان کے خلاف ہے۔ اور معمولی سے تکلیف کی بنیاد پر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اب لوگ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا روزہ نہیں سے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے شریعت نے گنجائش تو دی ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیں کہ یہ موقع رمضان کا مبارک تو پھر دوبارہ نہیں ملتا۔ پہلے سفر بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے تھے، اب اس طرح نہیں ہے، سہولیات آ گئی ہے، تو اگر سہولت ہے رکھ سکتا ہے تو رکھے، اور اگر رکھنے پر اس کو تکلیف کا خدشہ ہے کہ میں سفر میں روزہ رکھوں گا تو مشکلات ہو جائیں گی، تو پھر نہ رکھے، گنجائش ہے بہرحال، لیکن سب کے سامنے کھانا پینا وہ پھر بھی درست نہیں ہے۔ احترام رمضان ضروری ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ مزید جو بھی ضرورت ہو آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا